تیار نہیں تھا اس لیے، لیکن میں آپ کے سامنے. جی بالکل، کیونکہ ابھی جو بھی کلام اس وقت آپ کو آپ کے پاس موجود ہو جو آپ سنانا چاہیں، بر محمد وعلی محمد صلوات. اللہم صلی صلی علی علی محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بارے دیگر صلوات. اللہم صلی صلی علی علی محمد وعلی محمد محمد. وعجل فرجهم. خلد مل سکتی نہیں زہرا کی مدحت کے بغیر، خلد مل سکتی نہیں زہرا کی مدحت کے واہ بغیر، کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. نہ ملے گی یہ کبھی ان کی اجازت کے بغیر. بے شک بے شک. خلد مل سکتی نہیں زہرا کی مدحت کے بغیر، نہ ملے گی یہ کبھی ان کی اجازت کے بغیر. میری مانو در زہرا کی غلامی کر لو، میری مانو در زہرا کی غلامی کر لو، بادشاہی تمہیں مل جائے گی ثروت کے بغیر. ماشاءاللہ. میری مانو در زہرا کی غلامی کر لو، بادشاہی تمہیں مل جائے گی ثروت کے بغیر. مار کے خیبر و خندق کے بہت مشکل تھے، مار کے خیبر و خندق کے بہت مشکل تھے، کیسے سر ہوتے علی تیری شجاعت کے بغیر. سبحان اللہ. مار کے خیبر و خندق کے بہت مشکل سبحان اللہ تھے، سبحان اللہ. کیسے سر ہوتے علی تیری شجاعت کے بغیر. واہ واہ واہ. ذکر حیدر تمہیں کرنا ہے تو کرتے جاؤ، ذکر حیدر تمہیں کرنا ہے تو کرتے جاؤ، کیا مزہ اس کا ہے مولا کی اطاعت کے بغیر. واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر حیدر تمہیں کرنا ہے تو کرتے جاؤ، کیا مزہ اس کا ہے مولا کی اطاعت کے بغیر. اور شعر ہے کہ خلد میں مجلس شبیر کریں گے برپا، خلد میں مجلس شبیر کریں گے برپا، سبحان اللہ. ہم نہ رہ پائیں گے اس غم کی عبادت کے بغیر. خلد میں مجلس شبیر کریں گے برپا، ہم نہ رہ پائیں گے اس غم کی عبادت کے بغیر. اور سبحان مختار اللہ. کہ دشمن فاطمہ چاہے ہو کوئی بھی اعجاز، واہ سبحان اللہ. دشمن فاطمہ چاہے ہو کوئی بھی اعجاز، چین ملتا نہیں ان لوگوں پہ لعنت کے بغیر. واہ سبحان اللہ. چین ملتا نہیں ان لوگوں پہ لعنت کے بغیر. خلد مل سکتی نہیں زہرا کی مدحت کے بغیر، نہ ملے گی یہ کبھی ان کی اجازت کے بغیر. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ برادر اعجاز، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری اس ریکویسٹ پہ لبیک کہا. بس قبلہ سے ابھی گفتگو ہوئی ہے، وہ بس انشاءاللہ 2 سے 3 منٹ میں وہ تشریف لا رہے ہیں. میں ان دا مین ٹائم درخواست گزار ہوں برادر سید محمد علی زیدی کا کہ اگر وہ میری آواز سن رہے ہیں تو اگر وہ کوئی کلام اگر وہ پلیز پیش کرنا چاہیں تو بسم اللہ. بر محمد و علی محمد صلوات. جی فراز بھائی آواز آ رہی ہے؟ درخواست کے مطابق ایک نعت کے چند اشعار میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں. جی بسم اللہ بسم اللہ. خوشود محمد زمانہ باوض بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. علی بھائی اگر آپ ویڈیو اپنی آن کر لیں تو ذرا مناسب میں اصل میں فون سے ہی دیکھ کے پڑھوں گا، لیکن میں کر لیتا ہوں ویڈیو آن. جی تھینک یو سو مچ. جزاک اللہ، بہترین. برائے خوشود امام زمانہ باوض بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد. ایک نعت جو بھی تھوڑے عرصے پہلے عرفی بھائی نے لکھی ہے، اسی نعت کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر. بسم اللہ بسم اللہ. پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، دوبارہ وہی نعت پیش کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. سحر کو جیسے ستاروں نے باندھ رکھا ہے، سحر کو جیسے ستاروں نے باندھ رکھا ہے، نبی کی یاد کو پلکوں نے باندھ رکھا ہے. بے شک.
میرے نبی کے 63 برس ہیں وہ تعویذ، کیا کہنے، میرے نبی کے 63 برس ہیں وہ تعویذ، جنہیں زمانوں جو بازوؤں پہ زمانوں نے باندھ سبحان اللہ اور اسے بلاتی ہے طائف میں سیرت سرکار، کیا کہنے، واہ اسے بلاتی ہے طائف میں سیرت سرکار، جسے مسلوں پہ سجدوں نے باندھ رکھا سبحان اللہ سبحان ہے۔ اور قبلہ آ گئے، بس آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر جو آج بسم کے اللہ۔ دور کی مناسبت سے بھی ہے۔ عجب دعا تھی وہ طائف میں میرے آقا کی، عجب دعا تھی وہ طائف میں میرے آقا کی، کہ جس نے اب بھی عذابوں کو باندھ رکھا ہے، واہ واہ سحر کو جیسے ستاروں نے باندھ رکھا ہے۔ برائے خوشودی پنجتن پاک باوز بلندر صلوات۔ اللهم صل صلی على اللہ محمد محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ جزاک اللہ برادر علی زیدی۔ میں آپ دونوں معزز پڑھنے والوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنے اپنے کلام کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا۔ میں اب بغیر کسی تاخیر کے درخواست گزار ہوں مولانا سبطین حسنی صاحب سے کہ وہ سیشن کا آغاز کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الصادقین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ولعنت الدائمۃ علی اعداء الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ یہ 37 ورس ہے سورہ بقرہ کی، اور ہماری گفتگو سورہ بقرہ پہ۔ اس آیت سے پہلے کی کافی آیات ایسی بھی ہیں کہ ابھی گفتگو ان پہ ہونا باقی ہے، لیکن وقت کا احساس ضروری ہے، اور کل قدر طویل گفتگو ہوئی، اس کی تلافی ہوگی کہ آج بر وقت ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مگر چونکہ سورہ طویل ہے، مندرجات بہت ہیں، اور اس کے اندر چھپے ہوئے کتنے نقطے ہیں، ہر نقطہ کو ایڈریس کرنے میں وقت مطلوب ہے، اس لیے بسا اوقات یعنی کل جیسے ہوا کہ تھوڑا سا وقت اوپر لینا پڑا۔ فتابہ علیہ، توبہ انسان کا سب سے بڑا ہدف ہے۔ توبہ نہ ہو تو نجات نہیں، توبہ نہ ہو تو مالک راضی نہیں، اور یہ مہینہ تو خصوصاً توبہ کا مہینہ ہے، رمضان المبارک۔ اس مبارک مہینہ میں اللہ نے فرمایا کہ توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے ہمیں قرآن حکیم کی ان آیات پہ غور کرنا ہے کہ جہاں منشور توبہ بیان ہوا اور آداب توبہ بتائے گئے۔ توبہ کے عمومی قانون میں کیا چیز شامل ہے، وہ امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ آپ جب تائب ہوں تو خلوص دل سے تائب،
اور جو گناہ اپنے آپ کی فکر میں ہیں، آپ واقف ہیں اپنے گناہوں سے، اور جس گناہ سے بھی توبہ کر رہے ہیں، پہلے اپنے نفس سے فیصلہ کر لیں کہ کیا مجھے توبہ کر لینی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نفس سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا دوبارہ تو مجھے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا، کیا میں اپنے نفس کے کنٹرول حاصل کر چکا ہوں کہ اب میں وعدہ کر رہا ہوں اللہ سے کہ آج کے بعد میں فلاں گناہ میں دوبارہ داخل نہیں ہوں گا۔ تو اسے کہتے ہیں کہ ایک تو حضرت فرماتے کہ اس گناہ کو اعادہ نہ کرے، اس چیز پہ قائم ہو جائے سچے دل سے اور مضبوط ارادے سے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو مظالم ہو چکے ہیں رد مظالم کرے اور تلافی کرے، اور اگر گناہ کے دوران اس کا وجود پلتا رہا ہے گناہ پر، تو اسے اتنا گھلا دے اپنے وجود کو ندامت کے ساتھ کہ دیکھنے والے کو احساس ہو کہ یہ شخص اللہ کی بارگاہ میں نادم ہے، اور ملائکہ بھی دیکھیں اور خود خالق بھی دیکھے کہ یہ بندہ اپنے تئیں جو اس کی صلاحیتیں ہیں انہیں توبہ میں استعمال کر رہا ہے اور اپنے آپ کو بھلا چکا۔ یہ تین مین چیزیں ہیں کہ پہلے تو پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ اس کا اعادہ نہیں ہوگا، ریپیٹ نہیں ہوگا، پھر اس کی تلافی ہو جو پہلے کر چکا ہے، جو ممکنہ تلافی ہے وہ کرے، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے نفس اور وجود سے ظاہر کرے کہ میں اسے گھلا رہا ہوں یاد الہی میں خوف الہی۔ تو یہ توبہ کا ایک پروسیجر ہے، مگر توبہ ہوگی کیسے قبول؟ تو سامعین محترم، اس میں اللہ نے جو منشور سکھایا اسے حضرت آدم کے مرحلہ پر ہی واضح کر دیا کہ توبہ کرے، چاہے آدم جیسا صفی بھی تائب ہو رہا ہو تو اسے وسیلے کی ضرورت ہے۔ جب تک میرے چنے ہوئے وسیلوں کو درمیان میں نہیں رکھے گا توبہ قبول نہیں ہوگی۔ بے شک۔ اور ان وسیلوں کے ذکر میں جو لفظ قرآن حکیم میں آیا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فتاب علیہ، کہ کچھ کلمات ادا کی آدم نے جو اسے تلقین کیے گئے تھے، اور ہم نے ان کلمات کے وسیلہ سے توبہ قبول کی۔ کلمات میں تو ایک تو لفظ ہوں گے کہ میں اپنے گناہ پہ نادم ہوں، بارے تو مجھے معاف فرما، وہ لفظ موجود ہیں تفسیروں میں، کل تھوڑا سا حوالہ دیا تھا، مگر ساتھ واسطہ جو پیش کیا گیا تو وہ انہی اسماء کا واسطہ تھا کہ جن اسماء کے علم نے آدم کو فرشتوں پہ پہلے فضیلت عطا کر دی۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اسماء محمد و علی و فاطمہ و حسن و حسین علیہ السلام، یہ انوار خمسہ کے جو اسماء تھے، انہی کو اللہ نے کلمات کہا۔ کل میں نے کلمہ پر جو گفتگو کی وہ اس کے ظاہری اور اول معانی پر تھی کہ ایک کلام کو کلمہ کہا جاتا ہے، کلام سے جو جملہ پیدا ہو اسے کلمہ کہا جاتا ہے، اور عمومی لوگوں نے کوشش کی کہ صرف اس مفہوم تک لوگوں کی نگاہ رہے، اور جو محمد والے محمد علیہ السلام نے اس کے باطنی مفاہیم بیان کیے، روحانی، وہ لوگوں پر نہ کھلے۔ اس لیے عداوت محمد والے محمد میں بہت سے حقائق قرآنی کو چھپا دیا گیا، اور امت آج تک معرفت سے محروم کر دی گئی۔ جبکہ مفسرین نے تفسیر در منصور میں بھی لکھا کہ یہاں جو اہل علم تھے وہ یہ دیانت ضرور کر گئے کہ ان کا مسلک کوئی بھی ہو، مگر وہ پیغمبر کی حدیث کو بدل نہیں پائے، انہوں نے دیانت سے اسے پہنچایا کہ اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ کلمات کون تھے، وہ اسماء
اور انوار محمد و آل محمد تھے، انہی کا واسطہ تھا، انہی کو اللہ نے یہاں کلمہ کا۔ اچھا اب وہ ہستیاں موجود ہیں تو کیا کسی لفظوں کے مجموعہ کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے وجود سے؟ یعنی ایک کلمہ تو وہ کہ جو لفظوں کا مجموعہ اور ایک جملہ ہے، وہ بھی کلمہ ہے۔ کل میں نے اس کی مثالیں عرض کی، اور بڑی مثال کریم اللہ کا کلام اور اللہ کا کلام ان سے۔ اب اللہ کے کلمات میں اور کیا کیا چیز؟ تو اللہ، ہمارا آپ کا کلمہ ہمیشہ تک محدود رہے گا صرف کلام والے کلمے تک، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا کلام بھی کلمہ ہے اور وہ وجود بھی کلمہ ہے کہ جو ہمیشہ اس کے کلام کے تابع رہتے، سبحان اللہ، یعنی وہ نمائندے ہیں اس کے کلام کے۔ اگر وہ نہ ہو تو اس کا کلام زمانے میں نہ آ سکے نہ سمجھ میں آئے۔ سبحان اللہ، واہ، بے شک آیا بھی انہی ہستیوں کے وسیلے سے انسانوں تک اللہ کا کلام، اور پھر انہوں نے اپنے وجود کو ایسا وقف کیا اللہ کے کلام میں، اللہ کی رضا میں، اللہ کی اطاعت خالص، اطاعت مطلق میں اپنے نفس کو اس طرح سے سبمٹ رکھا ان ہستیوں نے، ان انوار خمسہ نے یا محمد و آل محمد، تمام چہاردہ معصومین علیہ السلام کی ذوات نے جو نور اول کا حصہ ہیں، کہ ان کے وجود آئینہ کلام الہی بن گئے۔ واہ، تو اب کوئی بھی حرکت وہ کرے تو اس سے اللہ کا کوئی کلام ظاہر ہو کہ اللہ نے یہ کہا تھا، سبحان اللہ، اور کہا تھا کہ کیسے کرو، تو پھر انہیں دیکھو یہ بولے تو اللہ کا کلام بولے، یہ عمل کر کے دکھائیں تو اللہ کے کلام پر عمل ہو۔ واہ، تو جب پوری طرح ان کا وجود وقف ہے اللہ کے احکام، اللہ کے کلام اور اللہ کی مشیت و رضا کے لیے، تو اللہ نے ایسے وجودوں کو چن کر بھی اپنا کلمہ قرار دے دیا۔ سبحان اللہ، کہ تم لفظی کلمہ تک محدود نہ رہو، میرے کلمات کو وجود کی صورت میں دیکھو اور پھر ان کا اتباع کرو۔ سبحان اللہ، اتباع کا حکم اسی لیے ہے کہ یہ وجود اللہ کا کلمہ ہے۔ اتباع کا مفہوم معلوم ہے نا؟ اطاعت تو ہے کہ اللہ کا کلمہ کلام سنو، صوتی کلام یا پڑھو، جملہ سنو اور عمل کرو، یہ تو ہے اطاعت۔ اتباع کیا ہے؟ کہ پیغمبر کو دیکھو کہ یہ کیا کر رہے ہیں، بس جیسے کریں اس طرح سے کر کے دکھاؤ۔ سبحان اللہ، تو چونکہ پیغمبر مینو ان وہی کرتے ہیں جو کلام الہی ہوتے ہیں، اس لیے ان کے اتباع کو بھی اللہ نے اپنی اطاعت کا جزو لازم قرار دیا، کیونکہ جو یہ کریں گے وہ اللہ کا کلام ایکٹیو صورت میں، مجسم صورت میں آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے گا۔ کہ اللہ کا کلام مجسم ہو جائے تو پھر کیسے ہوتا ہے؟ واہ واہ، سبحان اللہ، اگر حضور کا ہر عمل اور معصومین کا ہر عمل اللہ کے کلام سے باہر ہوتا، کوئی نہ کوئی عمل، تو اتباع کا حکم نہ ہوتا اور نہ ہی ان کو کلمہ کہا جاتا۔ بے شک، اگر میرا کوئی عمل میری رضا کے مطابق ہے تو اللہ کے نہ کلام کے تابع ہے نہ اللہ کا کلمہ ہے، مگر چونکہ یہ مشیت الہیہ کو براہ راست جانتے ہیں، اس لیے ان کا ہر عمل اللہ کے امر کے تابع ہے۔ میں اس نقطے کو کئی طریقوں سے پیش کرنے کی کوشش کروں تاکہ یہ ذہن میں بات اجنبی ہے مگر بیٹھ جائے کہ وجود بھی کلمہ ہو سکتا ہے۔ کلمہ تھا تو کہا اس کلمہ کا اتباع کرو۔ سبحان اللہ، اچھا اب یہ تو میں نے دلائل دیے آپ کو عقلی۔ دو قسم کے دلائل ہوتے ہیں، عقلی اور نقلی۔ نقلی یہاں نقل سے ہے، یہ وہ دوسری نقلی چیز نہیں ہے۔ یہ نقل یعنی ایک عقل کے ذریعے آپ کسی حقیقت کو پہچانے، اور دوسری نقلی کے اس کے لیے کوئی آیت دکھا دیں، اس کے لیے کوئی حدیث دکھا دیں، سبحان اللہ، اس کے لیے کوئی بیان، کوئی فرمان، کوئی ارشاد بھی دکھائیں، سے کہتے ہیں نقلی، کے نقل ہوا
ایک سے دوسرے نے سنا، حدیث پہنچی آگے، روایت ہوئی، اور یہ ایک نقلی دلیل بن گئی۔ نقلی دلائل بھی ہے کہ کلمہ وجود کو کہا جاتا ہے قرآن میں۔ اللہ اپنے پسندیدہ مصطفیٰ بندوں کو کلمہ کہتا ہے۔ اس کی دلیل میں نے عقلی پیش کر دی، اب نقلی پیش کر رہا ہوں کہ کوئی یہ کہے کہ کیا اللہ نے، آپ نے کہا کہ محمد والے محمد کلمہ ہے، تو کیا اللہ نے پہلے بھی کسی کو کہا؟ ہاں، قرآن حکیم میں قرآن ہی سے ثابت ہے۔ سورہ نساء 171 ورس، یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، پہلا حصہ ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، یہ آیت ہے سورہ نساء میں موجود۔ اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں غلو مت کرو، اور سوائے حق بات کے اللہ کے لیے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہیں۔ یعنی وجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو براہ راست اللہ نے اپنا کلمہ قرار دیا کہ وہ میرا کلمہ ہے، اور ان کے معروف القاب میں بھی یہ کلمت اللہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قرآن نے یہ گنجائش خود عطا کی کہ وہ کلمت اللہ ہیں، نص قائم کر دی کہ وہ کلمت اللہ ہیں، اور ایسا کلمہ کہ جو اس نے مریم تک پہنچایا، اور وہ اس کی پیدا کردہ روح ہیں۔ یہ اہل کتاب کو اس لیے کہا کہ وہ تثلیث کے قائل ہو چکے تھے، خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے۔ اللہ نے کہا کہ اگر کسی کو کلمہ مانتے ہو، میں جسے کلمہ کہہ دوں، تو اس کو کسی غلط فہمی میں میرا بیٹا مت سمجھ لینا، یا کہیں بگڑ کے اسے خدا ہی نہ کہنا شروع کر دینا، اس کے کمالات کو دیکھ کر، اس کے فضائل کو دیکھ کر۔ اللہ نے یہاں پہ غلو سے بھی روکا۔ اگر عیسیٰ کے ماننے والے کو غلو سے روکا، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو علی ابن ابی طالب کلمۃ اللہ ہیں، ان کو ماننے والوں کے لیے بھی واجب ہے کہ وہ اسی آیت پہ عمل کریں، سوائے حق بات کے اللہ کے لیے اور کچھ نہ کہو۔ اللہ لا شریک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ہاں، آپ کلمت اللہ کی توہین کریں گے اگر اسے اللہ کہہ دیں گے، کیونکہ اللہ تو عطا کرنے والا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کائنات میں چن کر جسے عطا کرتا ہے، اس کا یہ شرف ہے کہ وہ فخر کرے کہ دنیا میں یہ مقام کسی کو نہیں ملا مگر مجھے ملا۔ مومنین کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہمارے مولا اس مقام پہ، کہ اللہ نے خود کو بھی مولا کہا، انہیں بھی مولا کہا، پیغمبر کو بھی مولا کہا، اللہ نے انہیں بھی ولی بنایا، خود بھی ولی، اور اللہ نے اپنے کلام کا مجسم کلمہ ان ہستیوں کو قرار دیا۔ اچھا، اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا کلمہ ہے، اس پر ایک آیت نہیں ہے، کئی آیات ہیں۔ مزید ایک آیت سورہ آل عمران میں کہ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین، یہ ذکر ہے حضرت یحییٰ کا۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت یحییٰ کی جو والدہ تھی وہ کون تھی؟ حضرت مریم کی سگی بڑی بہن، اور حضرت مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ کی والدہ سلام اللہ علیہ۔ حضرت یحییٰ کون ہے؟ ان کے والد کا نام وہ بھی نبی حضرت زکریا علیہ السلام، اور اللہ نے ان کی اہلیہ بنایا خواہر مریم کو، مریم کی بہن کو۔ جب حضرت مریم کو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حمل عطا کیا معجزے سے، تو عامت الناس کے لیے ایک حیرت انگیز بات تھی کہ جو بچی بیت المقدس میں رہتی ہے اور وقف ہے،
शौहर नहीं रखती, हामिला कैसे हुई? हजरत ज़करिया ही सिर्फ वहां आते जाते थे। उन्हें भी इब्तदाई तौर पे इस्तेजाब हुआ, हैरत हुई। जब ये मालूम हुआ तो जनाब मरियम को लेके बहन के पास आए, उनकी बहन के पास, यानी अपनी ज़ौजा के पास, कि तुम अच्छी तरह मिलो और पूछो क्या राज है इस बात में। तो जब वो आ रही थी बहन से मिलने, तो चूंकि वो बड़ी बहन थी और हामला थी उस वक्त हजरत यहया से, बात पहुंच रही है आप तक? दिनों में वो हामला थी जब जनाबे मरियम भी हामला हुई। तो वो आई जब मरियम मिलने हजरत ज़करिया की अहलिया को, तो चूंकि वो अहलिया जो थी वो बड़ी बहन थी मरियम की, हामिला भी थी, तो उन्होंने मुनासिब न समझा कि वो उठ के इस्तकबाल करें। हालांकि जनाब मरियम का इस्तकबाल पूरे घर में था, एक एहतराम था कि अल्लाह के लिए वक्फ शुदा, तो उन्होंने बड़ी बहन होने के नाते खड़ा होना कोई जरूरी ना समझा। तो तफसीर में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की जो तफसीर है, तफसीर हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, उसमें ये रिवायत है कि जब वो ताजीमन खड़ी ना हुई तो उस वक्त उनके शिकम में शदीद हरकत हुई, गोया वो जो बच्चा था हजरत याया की सूरत में, उन्होंने अजीब करवट ली, ऐसी करवट ली कि जनाबे मरियम की बहन को मरियम के आते आते उस करवट की हरकत के सबब अपनी नशिस्त छोड़ना पड़ी और वो खड़ी हो गई, बेसाख्ता खड़ी हुई। तो इमाम फरमाते हैं कि ये वो बात है जिसकी बिना पे अल्लाह ने यहाँ बेयहया मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिनल्लाह के अल्फाज लिखे हैं। तर्जुमा ये है, अल्लाह ज़करिया, अल्लाह तुमको यहया की खुशखबरी देता है जो अल्लाह के कलमे का मुसद्दिक है, तस्दीक करने वाला, और सरदार है और शहवतों से पाक, हुसूर, हसूर, हे पर जबर, स्वाद वाउरे, हसूर, हसूर का मतलब है शहवतों और ख्वाहिशों से पाक रहने वाला, और नबी और सालेहीन में से। ये बशारत की आयत आई। अब इसमें मुसद्दिक क्यों कहा? तो हजरत ने ये तफसीर जो बयान की कि उन्होंने कब तस्दीक की, तो एक नबी का मुसद्दिक कब से उसका मुसद्दिक होता है, जमाना उसे समझ ही नहीं सकता। वो कहते हैं कि जब हजरत याहिया ने शिकम मादर में महसूस किया कि मादर ईसा और ईसा समेत आ रही, वो उस माँ के शिकम में है, ये इस माँ के शिकम में, तो वो कहते हैं मौला ने फरमाया कि उन्होंने हरकत की और सजदा ताजीमी बजा लाए बतने मादर में, ताजीम का सजदा किया, और एक आवाज सुनी माँ ने उसी लम्हे, उनकी माँ ने, कि उठ के इस्तकबाल करें, क्योंकि ये सैयदा निसाए आलमीन कहलाती हैं हजरत मरियम अपने जमाने की। तो उन्होंने अपने जमाने के हिसाब से कहा कि सैयद रिजाल आ रहा है, सैयद और रिजाल आ रहा है, तो आप उनके इस्तकबाल के लिए खड़ी नहीं हुई। वो हरकत की कैफियत ऐसी थी कि माँ के जिस्म को भी बेसाख्ता एहसास हुआ और वो खड़ी हुई, और फिर कानों में अपने बच्चे की आवाज भी आई कि ये वो भी आ रही है। अब जो देखिए इस मोजज़े का असर, ये गवाही दे दी, तस्दीक कर दी जनाबे याहिया ने माँ के शिकम में कि ये जो खातून है ये इतनी पाकीज़ा है, और जो ये कह रही है वो बरहक है कि इसके शिकम में अल्लाह का कलेमा मौजूद है, और कलेमतुल्लाह का मैं मुसद्दिक हूँ। तस्दीक कलेमतुल्लाह जनाब याहिया ने फरमाई, और किस कैफियत में फरमाई अभी जमाने की आंख नहीं देख सकती, वो मासूम घराना नहीं जानता है कि क्या हो रहा है। और फिर देखें कि आई वो इसलिए थी, बुलवाया इसलिए गया था जनाब मरियम को कि बहन पूछताछ करें कि ये क्या राज है। जनाब याहिया ने बतने मादर में वो तस्दीक दी तो सवाल अज खुद खत्म हो गया और मारिफत बुलंद हो गई,
पूछने वालों की। और हजरत ज़करिया के इल्म में भी बात आ गई कि जो कुछ मरियम कह रही है सब सिर्र इलाहिया है, इसमें कोई दुनियावी अंसर शामिल नहीं है। तो वो अल्लाह ही का कलेमा है, और जिस कलेमा की तस्दीक मेरी अहलिया के शिकम में मेरा बेटा कर रहा है, सुभान अल्लाह, क्या कहना। यहाँ कलेमतुल्लाह का मुसद्दिक कहा गया। और फिर कलेमतुल्लाह की एक और निशानी कि वो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खल्क पैदा हो गए माँ के हाथों पे, तो फिर जब वो कौम आई पूछने, ये तसल्ली और तशफ़ी और मारिफत तो जनाब याहिया और उस घराने तक और जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम के घराने तक महदूद थी। आम कौम शहर वाले वो तो एतबार नहीं कर रहे थे। तो उस वक्त हजरत याहिया उन्होंने इशारा किया, माँ ने किस बच्चे से पूछ लो। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दस्त मरियम पे जो कलाम किया, इन्नी अब्दुल्लाह व आतानी अल किताब व जअलनी नबिय्या, कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब अता की है और मैं अल्लाह का नबी हूँ। अब आप देखिए कि ये कलाम कहाँ हुआ, पैदा होने के फौरन बाद माँ के हाथ में। बेशक इसका मतलब ये हुआ, इसका मफहूम ये निकला। अब आप इससे सीखेंगे क्या? कुरान के इस वाकया से आप बाकी जमानों पे इसकी एप्लीकेशन करेंगे तो क्या सीखेंगे कि जो माँ के हाथों पे या बाप के हाथों पे या किसी के हाथों पे, पैगंबर के हाथों पे जो बच्चा कलाम करे, वो यकीनन कलेमतुल्लाह होता है। कलाम ही से कलेमा, क्योंकि वो कलाम वो खुद कलेमा था, उसके लिए ये पाबंदी नहीं कि वो किस उम्र में जाए तो अल्लाह का कलाम उसकी जुबान से। जो है ही कलेमा, वो हर वक्त अल्लाह का कलाम जाहिर कर सकता है। इसीलिए अमीरुल मोमिनीन जब आए और पैगंबर ने हाथों पे उठाया तो बच्चे थे, उसी तरह नौज़ायदा बच्चे अली इब्न अबी तालिब, सुभान अल्लाह, क्या कहने। वाह, तो उन्होंने कलाम फरमाया दस्ते पैगंबर। जब कलाम किया तो साबित हुआ कि ये भी कलेमतुल्लाह है। और जो कलेमतुल्लाह मानता है अपने मौला को, फिर उसको कलेमतुल्लाह वाली ये आयत भी याद रखनी चाहिए कि फिर कलेमतुल्लाह को देखकर कलेमतुल्लाह मानूं और अल्लाह का वली और इमाम मानूं, ना कि उसे अल्लाह समझना शुरू कर दूं। क्योंकि अल्लाह ने ताकीद की, या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम, अपने दीन में गुलू इख्तियार मत करना। उस शरफ को पहचानो जो मैंने अपने इन बंदों को अता किया और कलेमतुल्लाह बना दिया। बड़ी क्या अजमत है कायनात में, एक बच्चा कलाम करे और साबित करे कि उसका वजूद कलेमतुल्लाह। तो ये फिर इसी तरह इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम, ये आयत भी मौजूद है। इन्नल्लाह अस्तफा के वत्तहरका वस्तफा के अला निसाइल आलमीन। और इसी आयत के अगले हिस्सा में फरमाया कि इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह युबश्शिरुके बिकलमतिम मिन्हु इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम। इसके लफ्जों पे गौर करें कि अल्लाह ने कहा, मलाइका ने कहा हजरत मरियम से कि अल्लाह तुम्हें बशारत देता है एक कलेमा की, ये नहीं कहा कि एक बच्चे की। यानी उसकी शान ये है कि फिर उसको फरिश्ता भी एक बच्चे के लफ्ज से नहीं पुकारेगा, उसे कलेमा तुम मिन्हु, अल्लाह का कलेमा कहेगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। और फिर कोई ये समझे कि नहीं जो चीज फूकी थी उसे कलमा कहा गया, नहीं, आयत ने वजाहत कर दी कि फरिश्तों ने कहा कि आपको बशारत देते हैं कलेमतुल्लाह की, इस्मुहुल मसीह, उस कलेमा का, अल्लाह के उस कलेमा का नाम ईसा इब्न मरियम हो, उसका नाम मसीह हो। पता चला कि जो कलेमतुल्लाह होता है उसका नाम चाहे अली हो, चाहे हसन हो, चाहे हुसैन हो, चाहे मोहम्मद मुस्तफा हो, चाहे सैयद कौनैन उनका लकब और नाम हो, वो अपनी बुनियाद में कलेमतुल्लाह होते हैं।
इन मुकामात पर कुरान ने इतनी गवाहियां दे दी कि वजूद को कलेमा कहा जाता है, तो अब उस आयत को समझने में अगर किसी को रैब रहे तो फिर उसके अपने ईमान में नक्स है कि जहां अल्लाह ने आदम से कहा कि फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैह, सुभान अल्लाह, ये वो कलेमात हैं कि जो अंबिया की तौबा कबूल करवा देते हैं। अंबिया को भी कलेमा कहा जैसे जनाब ईसा को कहा, मगर उस कलेमा और इस कलेमा, इन कलेमात के मर्तबा में फर्क का अंदाजा रखना चाहिए। ईसा नबी हैं, आदम भी नबी हैं, सैयदुल बशर है और मसजूद मलाइका, मगर अबल बशर होते हुए, मसजूद मलाइका होते हुए, आदम जैसे नबी की तौबा अगर कबूल होती है तो इन कलेमात के वसीला से, तो इन कलेमात का जो मुकाम है वो कायनात में किसी और कलेमा के भी बराबर नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह, हर कलेमा से कि जिस तबके से अल्लाह अंबिया के तबके से किसी को कलेमा कहता है, वो तबका भी अपनी तौबा कबूल करवाता है। तो इन कलेमात के मोहम्मद अली फातिमा हसन हुसैन दरूद पर मोहम्मद हुजूर। अब बस इसमें मजीद एक आखिरी गुफ्तगू, इस गुफ्तगू का एक हिस्सा के बाद सवाल जवाब का सेशन रखूं। मैं चाहूंगा कि अगर हैं कुछ सवाल तो सामने आए। वो ये कि यहां तक तो आप आ गए कि अल्लाह का कलेमा दो पहलू रखता है, जुमला भी कलेमा है और वजूद भी कलेमा है। कुछ वजूद भी ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ने कलेमा कहा, और फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तमसील से साबित कुरान से हो गया, इतनी आयतों से, कि वजूद को कलमा कहा जाता है। और इसीलिए जब आदम को तलकीन की, तौबा की, तो फिर ये जो कलेमात, अब ये कलेमात सिर्फ यहाँ नहीं है। आप देखें कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, दरूद पढ़ लीजिए मोहम्मद फ़इज़ तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना, वहां भी लफ्ज कलिमात है, गौर फरमाएं। और इमाम मासूम अलैहिस्सलाम, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इसकी जो तफसीर फरमाई, और मैंने वो पिछले दिनों एक पोस्ट में नशर भी की, वो तफसीर इमाम का एक बड़ा नादिर कलाम, इसमें आपने कानून इंतखाब इमामत पर बहस की कि अल्लाह कैसे इमाम चुनता है। हर एक शख्स को इख्तियार ही नहीं कि वो किसी को इमाम बना ले, और वो इमाम ने जो इमाम गुफ्तगू करे, दुनिया का कोई आलिम वहां तक रसाई नहीं हासिल कर सकता, और ना ही तरदीद है कि फरजंद रसूल ने कुरानी आयात से तअय्युन इमामत पर कैसे गुफ्तगू की। तो वो पोस्ट तो बाहर तौर रेफरेंस के तौर पे अगर शायद कुछ आप में से अफराद की नजर से गुजरी हो, मगर मैं उसको यहाँ दोबारा अलग अंदाज में पेश कर रहा हूँ। पूरा कलाम तो इमाम का यहाँ पेश नहीं करूंगा, उसके लिए तवील वक्त चाहिए। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पूछा साहिल ने कि वो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिन वइज़ तला, आजमाया गया था इब्राहीम को कलिमात से, तो उसने पूछा साहिल ने कि मौला वो कलिमात क्या थे। अब देखिए आलम इस्लाम की अंधेर नगरी मुफस्सिरों की, जैसे वहां लिखते हैं कि चीजों के नाम याद करवाए आदम को अस्मा की मंजिल पे, और आदम ने वो चीज, वो नाम, अशियाए आलम के नाम जब याद कर लिए तो फरिश्तों को पढ़ाए। तो इंतहाई, इस पर शायद मैं पहले एक बात कर चुका हूं, दोबारा याद करवा दूं कि फरिश्ते क्या उस वक्त तक नहीं जानते थे कि जमीन किस चीज का नाम है, आसमान किस चीज का नाम है, बादल किस चीज का नाम है।
یہ جو دھاتیں نکل رہی ہیں یہ کیا ہے، لوہا کیا ہے، پیتل کیا ہے، یہ جو کھانے ہیں، یہ جو غذائیں ہیں، یہ جو پرندے ہیں، یہ جو طیور ہیں، وحوش ہیں، حیوانات ہیں، یہ کیا ہے؟ کیا پرندوں کا علم ابھی تک فرشتوں کو نہیں تھا؟ حالانکہ فرشتے اپنا اپنا کام انجام دے رہے تھے، کوئی بادل کا فرشتہ، کوئی رزق کا فرشتہ، اور زمین و آسمان کا نظام فرشتوں کے ذریعے اللہ چلا رہا تھا ان کے سپرد کرتے ہوئے۔ تو وہ فرشتے تو پہلے ہی جانتے تھے کہ ان کی کیا ڈیوٹی ہے اور یہ عناصر کائنات کیا ہے۔ تو کیا آدم جب خلق ہوئے تو اس وقت وہ مخلوق اول تو نہیں آدم، ان سے پہلے تو فرشتے موجود ہیں۔ مخلوق اول تو وہ ہیں کہ جن کا یہ قوم انکار کرتی ہے، کہ جن سے پہلے کچھ نہ تھا، ان کے فضائل کا انکار ہے۔ اور یہ جو حضرت آدم ایک خاص منزل پہ اللہ نے جنہیں پیدا فرمایا، اس سے پہلے فرشتے موجود تھے، نظام کائنات موجود تھا، ابلیس جیسا شیطان بھی آدم سے پہلے موجود تھا۔ تو اب یہ مخلوق اول نہیں ہے، اور ابلیس نسناس کی قوم سے زمین پر پہلے رہ چکا تھا، فرشتے زمین کو الٹا چکے تھے، تو زمین کو الٹانے والوں کو بھی پتہ نہیں تھا کہ زمین میں مٹی بھی ہوتی ہے، لوہا بھی ہوتا ہے، اس میں پتھر بھی ہوتے ہیں، اس میں دوسری معدنیات بھی ہوتی ہیں، عناصر ہوتے ہیں، جمادات ہیں، نباتات ہیں، مرکبات ہیں۔ فرشتے تو اس زمین اور نظام کائنات کو کب سے جانتے تھے۔ یہ کون سی جاہلانہ روش ہے کہ فضائل اسماء کو چھپانے کے لیے، ان ہستیوں کے اسماء کو چھپانے کے لیے کہہ دیا گیا کہ آدم کو اللہ نے چیزوں کے نام یاد کروائے زمین و آسمان میں جو اس نے مختلف بنا رکھی ہیں، اور پھر کہا کہ فرشتوں کو یاد کرواؤ۔ تو فرشتے بھی ہنس پڑتے ہوں گے اس تفسیر کو سن کے، اور ہمیں بھی ہنسی آئی، مگر فرشتوں نے تو لعنت بھی بھیجی ہوگی۔ صلوات پڑھ لیجیے محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ لعنت اس لیے بھیجی کہ جو انسان ہدایت کی کتاب کی اتنی بلند فکر کو اتنا پست بنا کے پیش کر رہے ہیں۔ فرشتوں کو اس وقت تک اشیاء کا ہی نہیں پتا تھا، تو یہ عجیب گفتگو کی۔ اسی طرح اب یہاں بھی انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ کچھ سنتیں تھیں، کلمات کیا تھے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ تو لوگوں نے، مفسرین نے، جنہوں نے وہاں وہ لکھا، یہاں یہ لکھ دیا کہ وہ بس حجامت کا طریقہ تھا کہ آپ اپنے داڑھی کو کیسے ترشیں، بغل کے بال کیسے صاف کریں، فلاں بال کیسے صاف کریں، سرما کیسے لگائیں، لباس کیسے، بس اس طرح کی کچھ آزمائشیں تھیں۔ اندازہ کریں آزمائشیں اتنی چھوٹی چھوٹی، اور مل کیا رہا ہے اس کے بدلے میں؟ امامت۔ تو انہوں نے چونکہ ایسوں کو ہی پکڑ پکڑ کے امام بنانا تھا، یہ جو کل تک حجامتیں کرتے رہے اور آج امام بن گئے۔ بالکل صاف گفتگو کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی منزل پہ بھی اتنی پستی کا مظاہرہ کیا کہ وہاں یہ لکھ دیا۔ مبلغ اعظم گزرے ہیں علامہ مولانا محمد اسماعیل دیوبندی کہلاتے تھے، دیوبند سے منقلب ہو کے مذہب آل محمد میں آئے تھے، سارا ادھر کا دیکھ کر آئے تھے۔ وہ جب اس طبقے کی ان تفسیروں کا ذکر کرتے تھے تو گفتگو میں مزاح کا پہلو بھی رکھتے تھے، تو اچانک کہنے لگے کہ بھئی یہ عجیب امامت ہے، سارے طریقے کے بال کیسے کاٹنے، داڑھی کیسے، انہوں نے کہا حجامت بھی ہو گئی اور امامت بھی ہو گئی۔ انہوں نے امامت کو حجامت سے آگے نہیں بڑھنے دیا۔ بے شک۔ جبکہ امامت وہ کلمات کیا تھے جن سے آزمایا؟ آئیے پروردہ آغوش نور اور عین نور حضرت امام رضا علیہ السلام سے پوچھیے، نور کا بیٹا ہے، نور ابن نور ہے، وہ بتائے گا کہ وہ کلمات کیا تھے۔ تو فرمایا وہ کلمات محمد و آل محمد ہمارے اسماء تھے اور ہمارے فضائل کا تذکرہ تھا، جن اسماء کو ہم یہ جو مجلسیں پڑھتے ہیں، اللہ کی نگاہ میں ہر مجلس ایک اسم ہے۔ یہ مجلس میں ان کے فضائل کے جو پہلو پیش کیے جاتے ہیں، یہ کلمات ہیں، انہی کو اللہ کلمات کہتا ہے۔ اور یہ تو ہماری بساط ہے، ہمیں قرآن سے
بہت قلیل فکر کے ساتھ جو ملتا ہے اور حدیث سے وہ تو ہم وہ بیان کرتے. جب اللہ کا خلیل فضائل محمد و آل محمد کی معرفت کو دیکھے گا اور اللہ کے سامنے انہیں پیش کرے گا تو اللہ جانے وہ کلمات کتنے بلند ہوں. بے شک جتنا بھی بیان ہے محمد و آل محمد کے حق میں اور اللہ کی معرفت کے حق میں اور معصومین کے حق میں وہ جزو لفظ کلمات ہے. یہ ہم کلمات اس وقت ادا کر رہے ہیں، مگر وہ کلمات کے جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے پسند کیے اور اس معیار کے کلمات کے جو پیغمبر بیان کرے، خلیل اللہ جیسا پیغمبر، یقیناً وہ کلمات اتنے بلند تھے اور وہ اتنی مشکل منزل معرفت کی تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف یہ نہیں کہ انہوں نے 12 امام سنا دیے، وہ تو ہمارا بچہ بھی جانتا ہے. آج 12 امام یاد کرنے والے کو محلے والے فوراً اپنا پیش نماز اور امام نہیں بناتے. اللہ نے صرف نام سن کے ابراہیم کو امام بنا دیے. یہ باتیں بہت فکر کی ہیں. وہ کلمات میں تمام فضائل اور اسرار محمد و آل محمد تھے کہ اللہ سے ان کا کیا رشتہ ہے، کائنات سے ان کا کیا رشتہ ہے، تخلیق اول ہیں تو کس معیار پر ہیں. اور یہ انی ما خلقت سما مبنیہ، اس کا راز کیا ہے. ان کے نور پر گفتگو، ان کے مقامات پر، ان کے مقام ظاہری پر، مقام باطنی پر، ان کے درجہ شفاعت پر، ان کے مقام محمود پہ فائز ہونے پر، یہ سارے سوالات اس لفظ کلمات میں تھے. جب اللہ نے اپنے خلیل کو علم پہلے دیا اور پھر آزمایا اور خلیل نے ایسے کلمات سنائے بارگاہ حق میں اور اپنے ایمان کی وہ منزلیں طے کی کہ خلیل اللہ ہوتے ہوئے معرفت محمد و آل محمد کو مکمل کر کے دکھایا، تو اس وقت اللہ نے کہا فَأَتَمَّهُنَّ، اس نے معرفت کو مکمل کر دی. دوسرا جملہ امام رضا علیہ السلام کا یہ ہے کہ جناب آدم نے 5 نام سنائے تھے اور جب ابراہیم نے پیش کیا ان کلمات کو، اور ایک ایک معرفت، ایک ایک فرد کی معرفت، سیدہ کی معرفت ایک الگ جہان ہے، ایک الگ فیکلٹی، پیغمبر کی معرفت الگ فیکلٹی، علی کی معرفت الگ فیکلٹی، حسنین اور پھر ایک ایک امام سید سجاد. انہوں نے کہا کہ چونکہ انہوں نے علی پیغمبر سے لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر سیدہ سے لے کر حضرت حجت ہمارے آخری بیٹے تک ایک ایک کے فضائل و کمالات کو پہچانا اور مقامات کی معرفت کر کے دکھائی، اس لیے اللہ نے فَأَتَمَّهُنَّ کہا کہ انہوں نے کلمات کو تمام کر کے بیان کر دیا. سبحان اللہ. یہ اتمہن کی منزل تھی. تو وہاں بھی ان ہستیوں کو کلمات کہا گیا اور وہ انہی کے فضائل و محاسن کا علم تھا اور کائنات پہ ان کے تصرف کا علم تھا. یہ کیا تصرف رکھتے ہیں اس جہان میں اور کتنا تصرف رکھتے ہیں اس جہان میں، یہ سارا جب اللہ کے خلیل نے ان منزلوں کو ایمان کی اعلیٰ منزلوں کے ساتھ طے کیا تو اللہ نے وہاں اعلان کیا کہ اب تو جن کی معرفت کے لیے میں نے کائنات خلق کی تھی، اے میرے خلیل تو نے اس معرفت کو اس کے کمال تک پا لیا، تمام کر دیا معرفت کو. اس لیے اب فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، اور پھر اگلا حصہ کیا ہے، انی جاعلک للناس اماما، قال انی جاعلک، اب تیرا انعام یہ ہے اس امتحان کا کہ ہم نے تمہیں تمام انسانوں کا امام بنایا. وقال من ذریتی، اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، تاکہ یہ تو مجھے ذریت میں بھی چاہیے، چونکہ امامت نہ ہو تو یہ جو ہدایت و نبوت کا نور ہے یہ قیامت تک کیسے جائے گا. ابراہیم کو کیا مل رہا ہے، آخرین تک جانے کی دعا کیوں مانگی. نسل میں ہوگا امامت کا نظام، یہ عہدہ اگر ابراہیم تک رہ جاتا تو ہدایت اور نور یہیں رک جاتے. اور جب اولاد میں مانگا تو اللہ نے کہا بالکل ملے گا، لا ینال عہد الظالمین، مگر یہ عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا. اس کے اندر عجیب نفاست ہے. یہ نہیں کہا کہ ظالم امامت کا دعویٰ نہیں کریں گے، بے شک قطاریں بنا کے دعویٰ کرتے رہے میں بھی امام، میں بھی خلیفہ، میں بھی یہ، میں بھی وہ. اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین، یہ عہد میرا ہے، یہ میرا ہے. کوئی کہے تو اس سے وہ امام نہیں ہو جائے گا،
یہ عہدہ امامت خود کسی ظالم تک نہیں جائے گا، اس کے دعوے سے وہ امام نہیں بنتا جب تک اللہ ودیت نہ کر دے۔ فرمایا کہ یہ صرف اہل عدل، اہل طہارت، اہل صفت تک جائے گا، ظالموں تک نہیں جا سکتا۔ اور بس آخری جملہ اس میں یہ ہے کہ آپ کے ایمان کی سطح کو بلند کرنے کے لیے کہ محمد و آل محمد بھی اب یہ ثابت ہے کہ آپ کلمت اللہ ہیں، اور انہی کلمات کو آدم نے پیش کیا توبہ کے لیے، اور جناب ابراہیم کو امامت ملی ان کلمات کی ابتلا کو پورا کرنے پر۔ پتہ چلا محبت آل محمد امتحان ہے۔ اگر ابراہیم کے لیے امتحان ہے تو مومن یہ نہ سمجھے کہ میں منہ سے کہہ دوں گا اور میں محب آل محمد بن جاؤں گا، ہمارا بھی امتحان ہے۔ ظاہر ہے انبیاء کے برابر کا امتحان تو اللہ ہم پہ کبھی نہیں ڈالے گا، لیکن بحیثیت وہ مناسب سمجھے گا اتنا امتحان ہر مومن کا۔ لہٰذا اس محبت کو نعمت بھی سمجھیں اور امتحان کے طور پہ اپنے اوپر لیں، اور ہم سب یہ محسوس کریں کہ اس امتحان میں کامیاب ہو جائے، کاش، اور نجات مل جائے۔ محمد و آل محمد کلمت اللہ ہیں۔ بس آخری بات جو کہہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ دیکھیے اس میں دونوں جگہ کلمات کہا، آدم کے لیے بھی ان کو کلمات کہا، آپ کے ذہن میں ہے نا آیت، اور جو میں نے حضرت ابراہیم وہ بھی اسی سورہ بقرہ کی آیت کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جناب آدم کے لیے بھی کلمات کہا۔ یہ کلمہ کی بظاہر تو یہ حیران کن نقطہ نہیں ہے، لیکن بہت حیران کن نقطہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ بظاہر تو کلمہ کی جمع ہے، آپ کہیں گے اس میں کیا نئی چیز؟ نہیں، اس میں بہت ایک پتے کی چیز ہے۔ اللہ کی ہر چیز میں ایک راز ہے۔ جب ان 5 انوار کو یا ان 14 انوار کو کلمات کہا تو اب یہ لفظ کلمات خلق ہی ان کے عدد دیکھ کر ہوا تھا۔ واہ سبحان اللہ۔ کیونکہ پنجتن پاک بنیاد ہیں 14 کی، 14 تو اس کی شرح تشریح کا نام ہے۔ 14 کو بھی اگر آپ لکھے 1 4 جمع کریں تو پھر اس کا جو خلاصہ ہے وہ کیا بنے گا؟ 5 بنے گا۔ اس کا مفرد عدد 5 ہی بنے گا۔ اگر یہ مفرد مرکب ہو جائے تو 14 ہو جائے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اصل میں وہ جو آدم کو انٹروڈیوس کروائے تھے کلمات، وہ کتنے تھے؟ یہ ہستیاں 5 تھیں۔ اب آپ لطف لیجئے، روحانی، ایمانی اور ڈیجیٹل لطف بھی لیجئے ساتھ نالج کا۔ یعنی اس زمانے میں ہم حروف کو پہچانتے ہیں، الفابیٹس کو پہچانتے ہیں، اور اعداد بھی جانتے ہیں جو عربی تہجی کے اعداد ہیں۔ یہ سارے علم آہستہ آہستہ انسان کے پاس جمع ہوئے، اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ جو ڈیجٹس کی صورت میں جس کو ہم پہچان سکتے ہیں وہ لطف بھی آپ روحانی لیجیے۔ وہ یہ کہ یہ ہستیاں ہیں 5، اور آدم کے لیے کہا کہ فَتَلَقَّىٰ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ یہ بات بہت اہم باریک ہے، اس لیے میں اس پہ 2 منٹ لے کے اسے فنش کروں۔ کلمات، یہ لفظ کلمہ عیسیٰ کو بھی کیوں کہا کہ کل کلمات کہنا تھا؟ وہ مفرد وہ 1 تھا تو اس لیے کلمہ کہا، مگر جب یہ 5 ہوں گے تو کلمات کہوں گا۔ مگر کلمات کا لفظ اللہ نے تاسیس کیوں فرمایا؟ وہ اس لیے کہ یہ 5 ہیں، تو آپ گن کے دیکھیے کلمات میں حرف بھی 5 ہیں۔ کاف لام 2 میم 3 الف 4 اور تا آخری 5۔ اور اس سے اگلی منزل روحانی لطف کی یہ ہے کہ پنجتن پاک میں بھی ایک ذات مؤنث ہے، 4 مذکر ہے۔
कलेमात में भी एक हर्फ मुअन्नस रखा और 4 हर्फ मुज़क्कर रखे। मिनो अन तर्जमा है पंजतन पाक का लफ्ज़ कलेमात। मिनो अन आईना है ये लफ्ज़ वजूद पंजतन पाक के ये मुज़क्कर मुअन्नस हरूफ अरबी में वो हर्फ जिनके तलफ्फुज के आखिर में, मसलन अलिफ, आप अलिफ मुंह से कहेंगे और लिखेंगे कैसे? हर्फी तौर पे कैसे लिखेंगे? अलिफ लाम फा, अलिफ, इस तरह लिखकर देखिए। तो जो हरूफ ऐसे हैं कि जिनके आखिर में अलिफ या आ जाए, छोटा या बड़ा या, अलिफ या किसी भी हर्फ के तलफ्फुज को लिखने में अगर वो आए या बोलने में अलिफ या तो वो तमाम हुरूफ अरबी कायदे के मुताबिक मुअन्नस कहलाते। अब कलेमात में काफ आखिर में क्या आया? फा, ये मुज़क्कर है। लाम आखिर में क्या आया? मीम, ये मुज़क्कर है। मीम आखिर में मीम आया, ये भी मुज़क्कर है। अलिफ चौथा हर्फ आखिर में अलिफ आया, आखिर में फा आया। फा आया तो क्या साबित हुआ? मुअन्नस है या मुज़क्कर है? मुज़क्कर। आखिरी लफ्ज जो है जिसका जो ता है उसके आखिर में अलिफ आ रहा है, चूंकि अलिफ आ जाए आखिर में तलफ्फुज के तो वह हर्फ मुअन्नस हो जाता है। तो आपने यहाँ आप ऐनी मुशाहिदा कर सकते हैं, अकली मुशाहिदा, कि कलिमात में भी एक हर्फ को अल्लाह ने मुअन्नस रखा और पंजतन पाक में भी एक जात को सुभान अल्लाह मुअन्नस तानीस का वजूद देकर भेजा और 4 को मुज़क्कर वजूद में जाहिर किया। तो बस हुजूर ये आज की गुफ्तगू थी कि आप कलिमात को नकली तौर पे भी पहचान लें, अकली तौर पर भी पहचान लें, और जो आखिरी कोशिश थी कि आप हरफी तौर पे और लुग़वी तौर पर भी और अददी तौर पर भी जो है जुबान के हवाले से भी कलिमात की हकीकत को पहचाने। तो सिवाय इन हस्तियों के कोई हस्ती कुरान में मकसूद नहीं है लफ्ज़ कलिमात से। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। बहुत शुक्रिया। मोमिनीन, आप में से कोई सवाल करना चाहे तो किबला मौजूद हैं, उसके बारे में सवाल किया जा सकता है। तो अली भाई सवाल करना चाहते हैं, बिस्मिल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, इत्तेफाक है, मैं पिछले 2 दिन से इसी आया मुबारक पे माशाअल्लाह बेहतरीन इत्तेफाक है अल्लाह ताला की तरफ से, 2-3 दिन हो गए यही आया मुबारक मेरी नज़र से गुजर रही है और पढ़ रहा हूँ इसी को। और ख़ासकर इसका यही जो आप बात कर रहे थे कलिमात इनकी, तो क्योंकि मेरा ध्यान बार बार इधर जा रहा था कि कलमा का ये जो एंगल है ये क्या है, कि आप दूसरे 2 एंगल डिस्कस कर रहे थे और वो बड़ी बहुत मेरे लिए ज़बरदस्त है कि लफ्ज़ी हैत के लिहाज से जी नहीं, वो तो आपने क्या देखें सूए इत्तेफाक किस तरह खूबसूरत है कि आपने बस ये है कि जब इंसान हक की तलाश में निकलता है तो अल्लाह वो आपने वो बड़ा खूबसूरत बयान फरमाया इमाम रज़ा का। ये मेरी नज़र से ज़ाहिर नहीं गुजरा पहले। ये काफ़ी मुफस्सरीन ये बहरहाल मजबूरी हैं बयान करते हैं ये बातें जो आप कह रहे हैं। मेरा आपने बयान खुद ही किया कि इब्तला वाली बात, वाइज़ा इब्तला इब्राहीम बिकलिमात जी, तो मेरी इसमें ये है कि ज़ाहिर डेफिनेटली मोहब्बत रसूल व आले रसूल अगर उसके अपनी मुकम्मल मैनिफेस्टेशन के साथ आप अपने ऊपर लागू करते हैं तो आसान नहीं है। उसके लिए तो लोगों ने जिंदगी गुजार दी और वो एक जिंदगी क्या कई जिंदगियां भी नाकाफी हैं अगर आप उसमें जाएं। तो अगर उस एंगल से देखा जाए तो इब्तला के ठीक है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बहुत कुछ किया, आग की, ये सारा कुछ है,
تو پھر یہ جو ساری مصائب ہیں سارے ابراہیم کے، یہ پھر اسی ابتلا کا حصہ ہیں جو اس محبت رسول اور آل رسول کی ہے۔ یقیناً جب اس اہل دیکھتا ہے اللہ تو آزمائشیں لیتا ہے۔ ایک تو اس کا خلیل تھا اور پہلے ہی نبوت پہ فائز، تو ابتلا کے مدارج بڑے عجیب ہیں حضور۔ دیکھیں ان ہستیوں کی معرفت کا ہر شخص دعویٰ کر رہا ہے، مگر ایسے لوگ ہیں کہ جو معرفت کے سفر میں چلتے چلتے آگے یکدم گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی اتنے لطیف فاصلے ہیں، اتنے باریک پردے ہیں ذات واجب اور ان کے فضائل میں، کہ اگر اس لطافت کو سمجھ کے قائم رہے اس لطافت پر اور پھسلے نہیں تو امتحان میں کامیابی۔ آج ان کے اختیارات دیکھ کر کے زندہ کو مردہ کر سکتے ہیں، مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں، رزق ان سے طلب کیا جائے تو عطا کر سکتے ہیں، حیات و موت چیزوں پہ اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہیں تو سورج کے گئے ہوئے سورج کو لوٹا لیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں۔ اب اس سے بڑے مظاہر کیا ہیں انسانی عقل کے مطابق؟ تو کبھی کسی انبیاء نے بھی یہ مقامات نہیں دیکھے تھے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے اشارے بھی ہوں گے کسی کی انگلی میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب وہ دیکھے جاتے ہیں تو کچھ ایسے، یہ تو میں ابھی بہت نیچے انسانی آنکھوں کی سطح کی باتیں کر رہا ہوں، وہ جناب ابراہیم نے پتہ نہیں کن لطائف میں جا کے بات کی ہوگی، اللہ نے کن لطائف میں انہیں آزمایا ہو، کہ جہاں ایک خلیل ہی بچ سکتا تھا کہ اللہ کو اللہ سمجھے اور پھر بھی ان کو عبد سمجھ کے ان کے فضائل کو مانتے۔ یہ لوگوں کی امتحان محبت اہل بیت میں سب سے بڑی ناکامی ہے کہ کچھ غالی بن گئے، یعنی وہ نصیری بن گئے، اور کچھ مقصر ہو گئے۔ یہ دونوں ناکام طبقے ہیں، یہ ٹوٹلی طور پہ دونوں ناکام طبقے ہیں کہ جو ابتلا کی منزل میں مارے گئے۔ بعض نے انہیں پھر ہار کے اپنے جیسا کہنا شروع کر دیا، اور بعض نے کہا کہ نہیں پھر یہی اللہ ہے، پھر علی کوئی رب کہہ لو۔ اس کا مطلب کہ وہ طاقت اس لطیف فاصلے کو نہیں سمجھ سکے کہ جو کہنے کو لطیف ہے مگر اتنا بڑا فاصلہ ہے کہ یہ عبد ہیں اور وہ معبود ہیں۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، اور ان کے زمانے میں بھی یہ جراثیم ظاہر نصیری ان کے زمانے کا کردار تھا۔ حضرت دیکھتے تھے کہ یا تو ٹوٹل قاتل اور دشمن اور منکر لوگ ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو محبت میں بہک جائیں گے۔ آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ نزلونی عن الربوبیہ ورفعوا عنی عن الحدود البشریہ۔ امیر المومنین کا دیکھو ہمیں جتنا ماننا چاہتے ہو مگر نزلونی عن الربوبیہ، ہمیں ربوبیت کی منزل سے نیچے رکھنا، مانتے جاؤ ہماری بلندیاں، دیکھتے جاؤ ہمارے کمالات، ہمارا تصرف کائنات کو استعمال کرتے ہیں جیسے شاید ہم ہی نے بنائی۔ سبحان اللہ، اتنا اختیار ہے ہر چیز پر، ملائکہ پر، زمین و آسمان پر، یہ اختیار ہے۔ چاہیں تو زمین سے بیٹھ کے معراج پہ پہنچ جائے، ہے کوئی انسان آج تک کہ جو یہ سوچ سکے کہ وہ کیسے گئے ہوں؟ اسے کچھ عقل کے اندوں نے کہا نہیں جی روحانی معراج تھی، تو روحانی تو ہم بھی سوئیں تو اچھی پرواز روح کی مل جاتی ہے، ہوتے آپ یہاں ہیں کہیں کی سیر کر کے آ جاتے ہیں۔ تو رسول کی معراج صرف اتنی تھی تو اللہ نے قرآن میں اسے معراج کہہ کے متعارف کیوں کروایا؟ سبحان اللہ، اپنی تسبیح پڑھ دی اس کمال پر۔ تو یہ ہستیاں وہ ہے کہ یہ اپنے وجود عنصری سمیت لطائف کو پار کرنے کا ملکہ رکھتے ہیں۔ ہم لطائف کی طرف جائیں تو وجود عنصری کو مٹی میں رکھنا پڑتا ہے، ہو جاتی ہے۔ ان کا وجود عنصری بھی اتنا لطیف ہے کہ وہ عالم لطائف کو طے کر جاتا ہے، پار کر جاتا ہے، سر کر جاتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزیں کہ کچھ لوگ دیکھ کر ان فضائل کی بلندیاں تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہی معبود نعوذ باللہ یہ رب ہے۔ تو مولا نے وہاں ڈانٹ کے فرمایا کہ نزلونی عن الربوبیہ، ہمیں ربوبیت سے نیچے مانو، ورفعوا عنی عن الحدود البشریہ، اور اپنے جیسے لوگوں کی حد سے اوپر مانو، اس کے مابین جتنا ہمیں مانو تمہیں اجازت ہے، لیکن جیسے ہی حدود ربوبیت میں ہمیں لے جاؤ گے تو نہ تم مومن رہو گے نہ مسلم رہو گے بلکہ شرک میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو
یہ منزلیں اتنی نازک ہیں کہ اس میں بڑے بڑے نبی مرسل کچھ کو یہ خیال آیا کہ ہیں ہم اتنی شان رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ ان کی ولایت و امامت کے بغیر ہمارا عہدہ نبوت نہیں رہے گا۔ جب یہ خیال آتا تھا تو جناب آپ واقعات کتنے انبیاء کے امتحان اسی سوال پر ہوئے، یعنی حوت یونس والا جو واقعہ، انہیں مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا، اور پھر جو انہوں نے اپنے ظلم کا اقرار کیا، وہ کون سا ظلم کر چکے تھے؟ وہ یہ تھا کہ انہیں خیال آیا تھا، ابھی انہوں نے اس کو اپنا عقیدہ نہیں بنایا تھا، خیال آیا تھا، اس لیے اس خیال کو، جو خیال کی حد تک خطا ہو جائے اسی کو کہتے ہیں ترک اولا، اور وہ نبی سے اللہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا کہ اس کے خیال میں بھی لغزش ہے، تو خیال میں جیسے آتی تھی تو اللہ امتحان واجب کر دیتا کہ اب امتحان دے، اور پھر انہی کا واسطہ دیا، سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب، یعنی اور پھر وہ آیت بھی قرآن حکیم میں آیت کریمہ، وہ کون سا ظلم تھا؟ ظلم یہی تھا کہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک پیغمبر اپنے مقام کو دیکھ کر کسی بھول میں پڑا۔ حضرت آدم کی بھی جو تھی ترک اولا یہی تھا کہ برابری سوچی تھی کہ پھر میں بھی ان کے برابر ہو سکتا ہوں، جن کا نور میری پیشانی میں رکھا گیا اور انہیں میری اولاد بنا کے لایا جائے۔ تو منزلیں بڑی سخت تھی، ایک بندہ ہو میری اولاد اور مجھے کہا جائے کہ اس کا واسطہ پیش کر تاکہ میں تمہیں معاف کروں۔ منزلیں ایسی سخت تھیں کہ خلیل اللہ ہی اس منزل پہ، خلیل جیسا نبی، اس کے لیے آدم کے لیے کہا فتاب آ جائے، اس کی شان صرف یہ ہے کہ اس کی تو توبہ قبول ہوگی، انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی، توبہ کی منزل آئی نہیں، کہا کہ فاطمہ ہوں، انہوں نے تو تکمیل کر کے دکھا دی، سبحان اللہ، تو جو تکمیل کر کے دکھا دے اسے امامت عطا۔ یہ منزلیں نازک تھیں، جس میں معرفت الہی کو الگ رکھا انہوں نے، اور اللہ کی شان کو بھی اتنا زیادہ سمجھتے گئے، جتنا جتنا یہ سمجھ میں آئیں گے اتنا بلند اللہ اس کے ذہن میں ہوگا۔ جس کا اللہ تھوڑی سی دیر بعد شروع ہو جاتا ہے کہ ایک مردہ کو زندہ کیا تو وہ کہتے نہیں یہ تو کام اللہ کا ہے۔ تو ہمارے کئی اولیاء آباء و اجداد میں ایسے افراد کا تذکرہ ہے کہ جنہوں نے مردے زندہ کیے، جو تارک الدنیا افراد گزرے صالحین میں۔ تو یہ تو معصومین کے بعد غیر معصوم اولیاء نے بھی یہ کام کیا کہ جو کسب سے ولی بنے، تو جو عالم لدن سے ولی بن کے آئے ان کی ولایت کو کون سمجھ سکتا ہے؟ تو بعض لوگوں کا اللہ صرف یہیں سے شروع ہوتا ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، وہ اللہ جہاں کہتا ہے کہ میں ہی زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں، اس کو پیش کرتے ہیں قرآن میں۔ تو وہ اللہ نے تو اس مفہوم میں کہا کہ اس کے ہر طاقت کے پیچھے والی اصل طاقت، اس بندے کو طاقت دینے والا، مختار بنانے والا کون ہے؟ وہ میں ہوں۔ یہ جو چاند کے 2 ٹکڑے ہیں یہ پیغمبر کی انگلی سے ہوئے، مگر پیغمبر کو یہ اختیار کس نے دیا؟ یہ ولایت تکوینیہ جو پیغمبر کے پاس ہے، یہ دینے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اللہ کی رضا ہے تو پیغمبر اس شان پر فائز ہیں، اللہ کی رضا ہے تو علی اس شان پر فائز ہیں۔ اگر اللہ کی رضا نہ ہو اور پیچھے اصل طاقت اللہ کی کار فرما نہ ہو تو پھر کسی ذات میں بھی کوئی نہ کمال نظر آئے نہ فضیلت نظر آئے۔ تو اللہ کو مانیں گے تو لفظ فضائل جنم لے گا، فضیلت دینے والا ہو تو فضائل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز ہے سر، بڑی ماشاءاللہ آپ نے بات کی، 2 چیزیں میں عموماً خیال آتی ہیں۔ ایک تو معراج کے حوالے سے کہ یہ معراج کو اگر یہ خواب کا معراج سمجھتی ہے تو قرآن کی تو 60% آیات ہی irrelevant ہو جاتی ہیں۔ بالکل، خواب کو تو پھر یہ اچھا، اور اس کے علاوہ یہی جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ کی سر، تو فضائل تو سر انسانوں کے بیان ہو سکتے ہیں، اللہ کے فضائل تو بیان، اللہ کے فضائل تو کیا بندہ، اللہ نے تو یہ کہا ہے تم میرے صفات بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو قرآن میں کتنی بار نہیں ہے جو ہم اللہ کے نام پڑھ کے ذکر کرتے رہتے ہیں، تو سبحان کا لفظ تنزیہ کر دیتا ہے کہ وہ ان سب سے اوپر ہے۔
وہ اب مسئلہ یہی ہو گیا نا کہ صرف وہ اسی طرح انا بشر مثلکم اس طرح کی آیات جو ہیں وہ پریشان کرتے ہیں. اللہ تو خالق فضائل ہے. ہاں جی، تو وہ خالق فضائل ہے، اس کی تو کیا وہ نہ ہو تو نہ فضیلت انبیاء میں نظر آئے نہ ائمہ میں نظر آئے. فضیلتیں دے رہا ہے. ناز مومن کو یہ ہونا چاہیے کہ میری معرفت اس مولا کے دروازے تک مجھے لے گئی جسے اللہ نے پوری کائنات میں امام کائنات بنایا، نہ کہ میں امام کائنات کو امام سے ہٹا کے اللہ کہنا شروع کر دوں. غائب کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کیا نا کہ اب غائب جو ہے وہ اس کو وہ تو انسانوں کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ تو خالق ہے، اس کے لیے غائب کیا چیز ہے؟ اس کے لیے تو ہر چیز ظاہر ہے. وہ تو ہمارے ریفرنس سے کہتے ہیں، ہمارے ریفرنس سے غائب. ہاں جی، تم سے ظاہر ہے، میں تو سب کو جانتا ہوں. بس یہ اللہ تعالیٰ یہ صرف انٹیلیجنس کی کمی ہے جی ان طبقوں میں، اسی لیے یہ فرقے بنے اور یہ کند ذہن لوگوں کے بنائے ہوئے فرقے ہیں جو نہ اللہ کو سمجھ پائے حقیقت میں، نہ اس کے کمالات کو، نہ اس کے بندوں کے کمالات. تو اس لیے ہر بات پہ انہیں یہ شک پڑتا ہے کہ کہیں شرک نہ ہو جائے. جو تعین رکھتا ہے کہ اللہ اللہ ہے، اس کے بعد نزلونی عن الربوبیہ اس پہ عمل کرے کہ علی کو ربوبیت سے نیچے رکھے، پیغمبر کو ربوبیت سے نیچے رکھے، 14 کو ربوبیت سے نیچے رکھے، باقی تمام انسانیت اور ملائکہ سے بلند بیان کرے، تو وہ حق بیان کر رہے ہیں کیونکہ یہ اللہ کی ولایت کے مالک ہیں. تو بس یہ نازک مراحل ہیں حضور اس میں. پتہ نہیں، وہ تو ہمیں تو صرف اشارہ ملا، وہ اللہ نے وہ چیپٹر کھولے ہی نہیں، بندے کی بساط کے ہی نہیں تھے کہ جو یہ تو ہماری بساط اتنی تھوڑی ہے کہ ان تھوڑی تھوڑی چھوٹے چھوٹے مشاہدات میں لوگ بہک جاتے ہیں، یا تو فضائل کے ٹوٹل منکر اور مقصر اور وہابی بن جاتے ہیں، اور یا وہ غالی اور نصیری بن جاتے ہیں. جبکہ اس نبی کو پتہ نہیں وہ کن مدارج میں امتحان تھے اور اس نے وہ پاس کیے. اور پھر جو ابتلائیں آئیں آپ پر، وہ بھی پھر جب امامت کی تو امامت تو ہر امتحان کو سہنے کے لیے ملی بھی امتحان کے نتیجہ میں، اور اس کے بعد پھر زندگی میں سارے امتحانات اسی امامت کے ساتھ. یہ شان امامت یہ تھی کہ بیٹی اللہ کی راہ میں کرے. اور پھر اقبال نے کیا نچوڑ لکھا کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. وہ جو خواب تھا 10 ذی الحج کو، وہ 10 محرم کو تعبیر، وہ ایک خواب کا مہینہ ہے، ایک تعبیر کا مہینہ. تو پیغمبر کے فرزند نے جو منیت رسول پر فائز تھے، الحسین منی و انا من الحسین، تو وہ فضیلت حسین فضیلت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. وما علینا الا البلاغ. بہت شکریہ مومنین. آواز کوئی نہیں پہنچی جی، اب آواز آ رہی ہے؟ جی مومنین، ہم قبلہ مولانا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ماہ رمضان کی ان شبوں میں تفسیر قرآن کا ایک سلسلہ شروع کیا، جس سے ہمارے سب کے لیے ایک لرننگ کا سفر شروع ہوا، اور کچھ لوگوں کی اس میں دلچسپی جو ہم نے دیکھی وہ لائق کے ساتھ تحسین ہے. چونکہ یہ سلسلہ ماہ رمضان میں ابھی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر مومنین چاہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہم قرآن مجید کی مکمل تفسیر کریں، تو اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ برادر محمد علی زیدی، ان کا نمبر ابھی ہم نے شیئر کیا تھا، اسکرین پہ دوبارہ شیئر کر دیں گے، تو آپ ان کو اپنا فیڈ بیک دیجئے. تو ہم مولانا سے ریکویسٹ کی تھی کہ پھر ایک ہفتہ وار سیشن ایوری ویک یا فور نائٹلی جیسے مومنین چاہیں گے شروع رکھیں گے، اس کو کنٹینیو رکھیں گے. تو فاطمہ زہرا امامیہ سینٹر آپ سب کی شرکت کے لیے، آپ کی دلچسپی کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ماہ کی تمام برکات، آپ کی تمام عبادات کو قبول کرے. الہی آمین. قرآن مجید کے ساتھ متمسک ہونے اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. قبلہ آپ دعا کروا دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد
اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بحرمة محمد وآله الأبرار. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك محيي السيئات إنك محيي السيئات إنك على كل شيء قدير یا نصیر و یا خبیر. بار الہ جو مسائی کی گئیں اپنے کم مایا ہونے کے باوجود تیری کتاب مجید اور محمد وآل محمد